اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے، ایک جیسا پیدا کیا ہے، لیکن تمام انسان دنیا میں آ کے ایک جیسے ایک برابر نہیں رہتے۔ کچھ لوگ اپنے تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے دنیا میں بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کی جنت کا مہمان بنایا جائے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ لوگوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان بلند مقام عطا فرما دیتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد دنیا کے جتنے بھی لوگ تھے ان تمام لوگوں کی روحیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام انسانوں میں سے لوگوں کے دلوں کا معائنہ کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کا امتحان لیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور جب امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان محسوس لوگوں کو کہ جن کے دل، جن کے نفس، جن کی روحیں سب سے برگزیدہ تھیں، سب سے پاک تھی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کی صورت میں بھیجتے ہیں، اور ان میں سب سے افضل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے دلوں کا معائنہ کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کا امتحان لیتے ہیں۔ ان انبیاء کے بعد جن لوگوں کے دل سب سے بہترین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان اشخاص کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کا رتبہ دیتے ہیں، اور دنیا میں ان لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھی اور صحابی مقرر فرما دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر معزز لوگ ہیں، یہ دنیا کے اندر باوقار لوگ ہیں، یہ دنیا کے اندر رتبے والے لوگ ہیں، یہ دنیا کے اندر عظمت والے لوگ ہیں، یہ دنیا کے اندر عزت والے لوگ ہیں۔ آج جو سب سے بڑا بہتان، جو سب سے بڑا افتراء، جو سب سے بڑی الزام تراشی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اوپر لگائی جاتی ہے، جو سب سے بڑی الزام تراشی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ لوگ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سفر و حضر کے ساتھی، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ اپنے دین سے ہٹ گئے تھے، اپنے دین سے پھر گئے تھے۔ سب سے بڑا افتراء صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اوپر یہ لگایا جاتا ہے۔ دنیا کا ایک قاعدہ ہے، دنیا کا ایک دستور ہے کہ جب کسی کو چھوڑا جاتا ہے، جب کوئی رہنما اپنی سیاسی پارٹی کو چھوڑتا ہے، اپنے قائد کو چھوڑتا ہے، اپنے رہنما کو چھوڑتا ہے، تو اس وقت چھوڑتا ہے جب اس کا قائد، جب اس کی پارٹی، جب اس کی سیاسی پارٹی مشکلات کے اندر ہوتی ہے۔ آسانی کے اندر کوئی کسی کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا، کیا کبھی آپ نے سنا کہ کوئی رہنما، کوئی سیاسی لیڈر، کوئی سیاسی رہنما اپنی پارٹی کو اس وقت چھوڑ گیا ہو کہ جب وہ حکومت میں مزے لے رہا ہو؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ لوگ اپنی پارٹی کو
اس وقت حیرآباد کہتے ہیں لوگ اپنے لیڈر کو اس وقت چھوڑ کر جاتے ہیں جب وہ مشکلات کے اندر ہوتے ہیں، جب ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب وہ جیلوں کے اندر جاتے ہیں، جب ان کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں۔ کبھی نہیں سنا کسی نے، نہ کبھی کسی نے معائنہ کیا ہے کہ کوئی رہنما، کوئی لیڈر اپنی پارٹی کو اس وقت چھوڑ جائے، اپنے رہنما کو، اپنے لیڈر کو اس وقت چھوڑ جائے کہ جب وہ حکومت کے اندر بیٹھ کر، ایوان بالا کے اندر بیٹھ کر، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر حکومت کے مزے لے رہا ہو، اس وقت کوئی بھی کسی کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اور میرا صدیق اور فاروق مشکلات کے اندر چھوڑ کر نہیں گیا، میرے عثمان و غنی مشکلات کے اندر چھوڑ کر نہیں گئے، میرا بلال دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر چھوڑ کر نہیں گیا، میرا حبیب سولی کے اوپر چھوڑ کر نہیں گیا، میری سمیہ اس وقت چھوڑ کر نہیں گئی جب اس کے دو ٹکڑے ہو رہے تھے، میرے صحابہ کرام اس وقت تک چھوڑ کر نہیں گئے جب غزوہ بدر کے اندر 313 تھے، ان کے مقابلے کے اندر 1000 کا لشکر تھا اور اسلحہ سے لیس تھا، 313 نہتے مسلمان تھے، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، اگر تلوار ہے بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں ہے۔ میرے صحابہ کرام اس وقت چھوڑ کر نہیں گئے، میرے صحابہ کرام غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت تھا، مشکلات کا سامنا تھا، اس وقت چھوڑ کر نہیں گئے، میرے صحابہ کرام عامر بن فہیرہ اس وقت چھوڑ کر نہیں گئے جب اس کا عالق آقا، جب ان کا آقا، جب ان کا مالک ان کے اوپر تشدد کرتا تھا، ان کو دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے کہتا تھا، ان کو دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا، ہر قسم کا تشدد کیا گیا، میرے صحابہ کرام اس وقت بھی چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو کیا صحابہ کرام اس وقت بلا چھوڑ کر جا سکتے تھے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا تھا؟ کیا میرے صحابہ کرام اس وقت چھوڑ کر جا سکتے تھے جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت آ گیا تھا، جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت اکٹھا ہو گیا تھا؟ کیا صحابہ کرام اس وقت چھوڑ کر جا سکتے تھے جب مسلمان جنگوں میں جیت کر مال غنیمت حاصل کرتے تھے؟ اور کیا صحابہ کرام اس وقت جا سکتے تھے جب اس وقت سپر پاور کیسو کسرا نے مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے؟ خدا کی قسم نہیں تھے جا سکتے۔ جن لوگوں نے سولی کے اوپر، پھانسی کے اوپر، دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر، کوئلوں کے اوپر، مشکلات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، خدا کی قسم ہے وہ لوگ آسائشوں میں، آسانیوں میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کفار پکڑتے ہیں، پکڑ کر سولی کو اوپر لٹکا دیتے ہیں، کہتے ہیں تیرے پاس جان بخشی کا ایک موقع ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، صرف ہمارا چھوٹا سا کام کر دے، چھوٹا سا کام ہے، چھوٹی سی تمنا کرنی ہے، تو نے تمنا یہ کرنی ہے، تو اپنی زبان سے کہے گا، تو اپنے منہ سے کہے گا کاش آج اس وقت میری جگہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اگر تو اتنا جملہ کہے گا ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او ظالموں، تم کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میری جگہ کے اوپر ہوتے؟ او ظالموں سن لو، تمہاری یہ خواہش تو دور کی بات ہے، میں اتنی بات بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اتنی بات کہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک چھوٹا سا کانٹا بھی جھک جائے۔ مشکلات سہی، سولی کے اوپر اپنی جان دے دی، پھانسی چڑھ گئے، دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر، کوئلوں کے اوپر تشدد کو برداشت کر لیا، لیکن مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور ایک اور بات سمجھ لیجئے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرانس کے اندر، ڈنمارک کے اندر خاکے بنائے جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کر کے مسلمانوں کے دلوں کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ اس بات کا نام لیتے ہیں
کہ ہمیں یہ ہمارا مذہبی حق ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کر سکتے ہیں۔ وہ اس بات کی آڑ لیتے ہیں کہ اظہار آزادی رائے کی آڑ لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں۔ اس وقت بھی باشعور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ باشعور انسان اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تم اپنی اظہار آزادی رائے کی اظہار میں، تم مذہبی حق کی آڑ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین نہیں کر سکتے۔ تم کو یہ مذہبی حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنے مذہب کی آڑ کے اندر یا اظہار آزادی رائے کی آڑ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کرو۔ تم کو یہ حق کسی نے نہیں دیا۔ ایک بات ادھر بھی سن لیجئے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا مذہبی حق یہ کارڈ استعمال کرے یا اظہار آزادی رائے کی اظہار میں یہ کوشش کرے کہ ابو بکر کی توہین کی جائے، عمر کی توہین کی جائے، عثمان کی توہین کی جائے، علی المرتضیٰ کی توہین کی جائے، معاویہ کی سیاست و تدبر کے اوپر سوالیہ نشان لگایا جائے، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی جائے۔ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنا مذہبی حق استعمال کرتے ہوئے ان مقدسات کے اوپر، ان مقدس ہستیوں کے اوپر کسی قسم کا تبرہ کرے، کسی قسم کی توہین کرنے کی کوشش کرے۔ خدا کی قسم ہے یہ تمہارا مذہبی حق نہیں ہے، یہ تمہاری اظہار آزادی رائے نہیں ہے، بلکہ تم گنڈا گردی کرتے ہو، تم بدماشی کرتے ہو، تم صحابہ محمد کی توہین کر کے تہذیبوں کے درمیان تصادم کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہو، تم لوگوں کے درمیان، تو پاکستان کے درمیان فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہو، تم پاکستان کے اندر مسلمانوں کے، سنی مسلمانوں کے جذبات کو اشتعال دلاتے ہو، تم مسلمانوں کے جذبات کو ابھارتے ہو۔ تم کو اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم یہ بات کرو کہ یہ ہمارا مذہبی حق ہے کہ ہم ابو بکر کی توہین کریں۔ یہ تمہارا مذہبی حق نہیں ہے، تمہارا یہ مذہبی حق نہیں ہے کہ تم عمر کی توہین کرو، تمہارا یہ مذہبی حق نہیں ہے تم عثمان کی توہین کرو، تمہارا یہ مذہبی حق نہیں ہے تم علی کی سیاست کے اوپر، علی کی بہادری کے اوپر، علی کی شجاعت کے اوپر سوالیہ نشان لگاؤ، تمہارا یہ حق نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اندر سنی مسلمان اب ایک ہو چکے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل الحدیث اب اللہ کے فضل و کرم سے ایک پیج کے اوپر آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ہر اس شہر میں جائیں گے، ہر اس شہر میں احتجاج ریکارڈ کروائیں گے جہاں پہ صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے، جہاں پہ صحابہ کرام کو برا بلا کہا جاتا ہے، اور جہاں پہ ابو بکر کا ایمان محفوظ نہیں ہے وہاں پہ کسی کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا، جہاں پہ عمر کی عدالت محفوظ نہیں ہے وہاں پہ کسی قسم کا انصاف نہیں ہو سکتا، جہاں پہ عثمان کی شرم و حیا محفوظ نہیں ہے وہاں پہ بے شرمی کا دورہ ہوگا، جہاں پہ علی کی شہادت کو تحفظ حاصل نہیں ہے وہاں پہ کوئی بہادر، کوئی جڑی، کوئی نوجوان پیدا نہیں ہو سکتا، جہاں پہ امیر معاویہ کی سیاست کو تحفظ حاصل نہیں ہے، جہاں پہ معاویہ کے تدبر کو تحفظ حاصل نہیں ہے وہاں کسی کی سیاست نہیں چل سکتی، وہاں کسی کی سمجھداری نہیں چل سکتی، جہاں ابو سفیان کی عزت محفوظ نہیں، جہاں امی عائشہ کی عزت محفوظ نہیں ہے وہاں پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ہم انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام کا چرچا، صحابہ کرام کا تذکرہ، صحابہ کرام کی آواز، صحابہ کرام کے اقوال، صحابہ کرام کی استقامت، صحابہ کرام کی استقلال، صحابہ کرام کی قربانیاں، صحابہ قربان کا جوش، صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کا مال و دولت کو قربان کرنا، صحابہ کرام کا اپنی جان کی بازی لگانا، صحابہ کرام کا اپنی جان کو نبی علیہ السلام کی خطرے میں ڈالنا، اور خطرے میں ڈالنا نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنا، ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر، دین کے اوپر
کوئی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا، تو صحابہ کرام کی عزت کے اوپر، صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر، صدیق کی صداقت کے اوپر، فاروق کی عدالت کے اوپر، عثمان کی شرم و حیا کے اوپر، علی کی شجاعت کے اوپر، معاویہ کی سیاست کے اوپر، صحابہ کرام کی عظمت، عزت، بلندی، رفعت کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ملک پاکستان عزیز ہے، ہمیں ملک پاکستان کا امن عزیز ہے، ہمیں ملک پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی ہوا نہیں چاہیے، ہمیں ملک پاکستان کے اندر تصادم نہیں چاہیے، ہمیں ملک پاکستان کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے، ہمیں ملک پاکستان کے اندر آئے روز صحابہ کرام کی توہین نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان کا امن عزیز ہے، سب سے پہلے پاکستان کا امن ہونا ہے، لیکن صدیق کی صداقت کے اوپر کمپرومائز کر کے پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا، فاروق کی عدالت کے اوپر کمپرومائز کر کے ملک پاکستان امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا، صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کر کے، صحابہ کرام کے اوپر سوالیہ نشان لگا کر، صحابہ کے ایمان کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر جرح کر کے، ان کے ایمان کے اوپر، ان کے ایمان کے محاسبہ کر کے ملک پاکستان میں کبھی بھی امن نہیں آ سکتا، ملک پاکستان امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ اگر چاہتے ہو، ہم چاہتے ہیں ملک پاکستان کے اندر امن آئے، ملک پاکستان کے اندر سلامتی آئے، ملک پاکستان امن کا گہوارہ بنے، ملک پاکستان کے اندر ایک دوسرے کا حقوق حاصل ہونے چاہیے، لیکن اس کی ایک ہی صورت ہے، پنجاب اسمبلی کے اندر جو قانون پاس ہوا تھا اس کو حتمی شکل دی جائے، اس کے اوپر سائن کیے جائیں اور اس کو حتمی شکل دے کر کم از کم پنجاب کی حد تک نافذ ہونا چاہیے کہ جو بھی صحابہ کرام کی توہین کرے گا، جو بھی مقدسات کی توہین کرے گا، جو بھی صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرنے کی کوشش کرے گا، جو بھی امیر معاویہ کی سیاست کے اوپر بھونکنے کی کوشش کرے گا، جو بھی مقدسات کے اوپر، تابعین کے اوپر، تبع تابعین کے اوپر، امہات المومنین کے اوپر، بنات رسول کے اوپر کسی قسم کا تبرہ کرنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ العزیز ہم اسے کافر کردار تک پہنچائیں گے اور اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔